اب یہی مہینہ ربیع الاول کا، اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ 9 ربیع الاول یا 12 کو یا 17 کو یا کوئی بھی، لیکن اسی ربیع الاول میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی ہے۔ تاریخ کا تعین موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہترین ثبوت یہی ہے کہ میں نبی کی بات پر عمل کروں، میں نبی کی بات کو مانوں، یہی نبی سے محبت کا بہترین ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ احیا، اس پیر کے دن میری پیدائش ہوئی تھی اور اسی پیر کے دن مجھ پر اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی۔ تو نبی سے محبت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان پیر کو روزہ رکھے، کہ اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، اور یہی خوشی کا وہ طریقہ ہے جو نبی سے ثابت ہے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم سال کے اندر کسی ایک دن کو خاص کر دیں کہ جو نبی کے صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اس چیز کو خاص نہیں کیا، تو وہ چیز پھر انسان کے ایسے عمل کی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے نہ کوئی وزن ہوتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے اتنی محبت کی، اتنی جانثاری کی کہ وہ جس طرح اللہ کے نبی آخر الزمان پیغمبر ہیں اور آپ کے پاس کوئی نبی نہیں اور آپ کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ تھا، اسی طرح آپ کے ساتھیوں کا مقام بھی اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا، اور انہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کے اندر اپنی ہر چیز قربان کی۔ اگر اس ربیع الاول کے اندر جھنڈے لگانا، لائٹیں لگانا اگر یہ دین ہوتا تو صحابہ کرام یقیناً اپنے کپڑے پھاڑ کے جھنڈے لگاتے، وہ اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں وہ صحابہ کو یہ نیکی نہیں پتا اور یہ مجھے اور آپ کو پتہ چل گئی۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا، دین وہی ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوا، دین وہی ہے جو جس کا اللہ کے نبی نے حکم دیا یا آپ نے کیا، یا صحابہ نے آپ کے سامنے وہ عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، وہی دین بن سکتا ہے۔ میری اور آپ کی سوچ، میرا اور آپ کا طریقہ دین نہیں بن سکتا۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی کہ میں صرف ایک جھنڈا لگا لوں اور ایک بلب جلا لوں تو مجھے جنت مل جائے، نہیں۔ شہادت پانے کو جی بڑا چاہتا ہے، مگر سنا ہے یہ ظالم جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ میں شہید کا درجہ حاصل کروں، شہید کا مقام مجھے ملے، لیکن میں مرنا بھی نہیں چاہتا، تو ایسی شہادت نہیں ملے گی۔ تو جنت حاصل کرنے کے لیے رات کو جب سب سو رہے ہو اٹھنا پڑتا ہے، نماز کے لیے فجر کی اٹھنا پڑتا ہے، پھر جنت ملتی ہے۔ گرمی ہو، سردی ہو، تھکاوٹ ہو، اور ویسے ہی یہ شہری زندگی میں سوتے ہی 1 بجے 2 بجے اکثر لوگ، لیکن پھر بھی فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ آج میں اور آپ کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نہیں اس سے اٹھتے اور ہم غافل ہیں اس چیز سے۔ اس کی مثال آپ اور میں اس بات سے لے لیں کہ اس وقت ہم سبھی کے پاس پیٹ ہے اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو پیٹ کہاں سے بھریں گے؟ اب اس پیٹ کو بھرنے کے لیے آپ دیکھیں صبح 8 بجے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، لوگ کاموں پر ایسے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ میں مسجد میں فجر کی نماز ادا کروں۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ
اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہو تو میں لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں صبح کام کے لیے میں اور آپ جاتے ہیں، بڑے زور سے جاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر لوگ میں بھرے ہوں گے صبح۔ کیوں؟ لوگ کاموں پر جا رہے ہیں۔ شام میں دیکھیں کہ لوگ چھٹی کر کے آ رہے ہیں، اس لیے لوگ روڈ بلاک ہیں۔ لیکن وہی نماز جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، جو جنت کی چابی ہے، جس کا پہلے سوال ہوگا، اور یہی سوال میں اگر آسان ہوا، کامیاب ہوا، تو اگلے سوال میں بھی کامیابی ملے گی۔ میں اور آپ اس سے کتنے غافل ہیں، مجھے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ فجر میں مختصر اور بزرگ لوگ ہی اکثر حاضر ہوتے ہیں، جوان اس چیز سے غافل ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بخاری کی، فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ جن 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک وہ بھی نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں وقف کیا، اور ایک وہ بھی ہوگا جو ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے بے چین رہتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے۔ اب ربیع الاول بے شک اللہ کے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی دن کو خاص نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو جیسے پیر کا دن نبی نے روزہ رکھ کے خاص کر دیا کہ میری پیدائش ہوئی تھی، آج مسلمانوں کا ہر گروہ کہتا ہے اور مانتا ہے کہ واقعی پیر کے دن نبی کریم کی پیدائش ہوئی۔ جمعرات کو روزہ رکھ کے آپ نے بتا دیا، واضح کر دیا دنیا کے لیے، امت کے لیے کہ اس دن اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حاجت کروں۔ تو یہ نبی نے واضح کر کے بتا دیا میری پیر کو پیدائش ہے، زیادہ اگر کسی سے کو محبت مجھ سے ہے تو وہ پیر کو روزہ رکھے، یقیناً اس کا ثواب ایسا ہی ہے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا کی ہر چیز کا اجر و ثواب کی مقدار تو لکھی ہوئی ہے کہ اس کا کتنا ثواب ہے، اس کا کتنا، لیکن روزے کا اجر اللہ نے نہیں لکھا۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ انسان نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی اس کو دوں گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ اہمیت ہے ایک روزہ رکھنے والے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ مان لو، اور جس سے اللہ کے رسول تمہیں روک دیں تمہارا کام ہے اس سے تم رک جاؤ۔ اب اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے ربیع الاول میں جھنڈے لگانے کا صحابہ کو حکم دیا؟ کیا چراغ جلانے کا حکم دیا؟ نبی کریم کی حدیث میں فرمایا من عمل عملا لیس لہ امرنا فہو رد، اگر کسی بھی شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے اللہ کے نبی کا، فرمایا وہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس کی مثال آپ اس بات سے بھی لے سکتے ہیں کہ جمعے کی نماز سب مسلمانوں کے نزدیک 2 رکعت ہوتی ہے اور ظہر کی 4۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے 2 جمعے میں جمعے کی نماز 2 فرض پڑھائے، ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھائی ہیں، اور سب پڑھتے بھی۔ لیکن اگر کوئی جمعے کی رکعت 2 کی جگہ 3 پڑھانے لگ جائے اور ظہر کی 4 فرض کی جگہ وہ 5 پڑھائے، تو اس کے بارے میں کیا اس کی نماز ہوگی؟ اگر وہ غلطی سے کر گیا تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں 5 رکعت دین کا حصہ ہے اور دین ہے، تو یقیناً اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے
نماز کے لیے کہ چابی طہارت کو بتایا ہے، پاکی کو. ایک انسان باوضو نہیں ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہے. کیوں کہ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. جو نبی نے کے دور میں عمل ہوا، جو نبی کے صحابہ نے عمل کیا، یقیناً وہی دین ہے. اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتا. جب ظہر کی 4 کی جگہ 5 رکعت نماز تو پڑھ رہا ہے نا، وہ نیکی تو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، 4 کی جگہ 5 اضافی پڑھ رہا ہے، لیکن عمل قبول نہیں ہے. کیوں؟ نبی نے عمل نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر کوئی ربیع الاول میں روڈوں پر جو نکلتے ہیں، اس کو عید کا درجہ دیتے ہیں، اس کو نبی سے محبت کا ایک ثبوت کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو سبھی خوشی منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے. کیا اللہ کے نبی کے صحابہ نے عمل کیا؟ نہیں. تو ایسے عمل کی حیثیت نہیں، یہ عید نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بات ایک اور سوچ سن لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کی 2 عیدیں، اور ان عید کا مقام یہی ہے کہ اس عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. عید کے دن جو مسلمان ہے وہ عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا. خوشی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن، یہ نبی کا عمل ہے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کا عمل قابل قبول نہیں. تو یہ 2 عیدیں تھیں. اگر ربیع الاول کے اندر 12 تاریخ عید ہوتی تو نبی کریم روزہ نہیں رکھتے، بلکہ نبی نے تو ربیع الاول کو اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ پیر کے دن کو اہمیت دی کہ پیر کو میں پیدا ہوا ہوں، اور روزہ رکھا اور بتایا کہ صحابہ اس دن روزہ رکھو، اور رکھا صحابہ نے. یہ فرض نہیں ہے، نفل ہے. نفلی عبادت میں شمار ہوتا ہے کہ آپ کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، لیکن اس کا تعلق صرف ربیع الاول سے نہیں. یہ تو وہی چیز ہے کہ جس کو 12 وفات، پھر ربیع الاول، پھر ربیع الثانی، اور اب لوگ بڑی عید کہتے ہیں. اور آپ اندازہ ہوگا معاشرے میں لوگ اس دن کپڑے سلواتے ہیں نئے نئے کہ نبی کی پیدائش ہوئی ہے. اور تو اور اللہ معاف فرمائے، وہ کہتے ہیں نا، دیکھیں دین قرآن کو سمجھیں پہلے کہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا. امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، پرانے دور، جیسے ایک مثال آپ لے لیں گاڑی کی، کسی بھی جدت کی چیز جو پہلے ایجاد ہوئی تھی آج اس کی اہمیت نہیں ہے. آج نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، لیپ ٹاپ بن رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آج سے 100 سال پہلے کہ لوگ گاڑی میں بیٹھیں گے اور وہ ہواؤں میں اڑے گے. ترقی ہو رہی ہے، پرانی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن قرآن 1400 سال پہلے اترا تھا، وہ جس طرح اس وقت کا آرام تھا آج بھی ہے. نہ اس وقت اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش آئی اور نہ کوئی کر پایا، نہ وہ آج تک کوئی کر پایا. قرآن کے نازل ہونے کی سب سے بڑی اور معجزہ ہونے کی اور حق ہونے کی ایک واضح دلیل ہے کہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں قادیانیوں نے بھی کچھ قرآن بنائے اپنے اپنے وغیرہ تعلیم، لیکن جو قرآن کی حقانیت ہے وہ کوئی بلا نہیں پایا. اسی طریقے سے جو دین اللہ کے رسول کے دور میں تھا اور ہے وہی حق ہے، وہی دین ہے. اگر نبی نے جو کام نہیں کیا اور میں کرتا ہوں، یقیناً میں گمراہی میں ہوں. دیکھیں ان صحابہ کی محبت کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیا، اپنے کام کاروبار مال دولت کو چھوڑ دیا، سب کچھ امیر کبیر تھے، لیکن اللہ کے رسول کا دامن تھاما تو لوگوں نے دھکے دے کے نکال دیا کہ شاید یہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں یا بیوی کی محبت میں یا اپنے ماں باپ کی محبت میں اس محبت کا راستہ چھوڑ دے. لیکن آپ سوچیں ان صحابہ نے پھر بھی اللہ کے رسول کا راستہ نہیں چھوڑا. اگر یہ ربیع الاول کے اندر جھنڈے لگانا سنت ہوتے تو نبی کے صحابہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ کے لگاتے. اس لیے اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے. آج معاشرے میں یہ بھی عام ہے، دیکھا دیکھی بھی ہوتا ہے
کہ محرم میں ان لوگوں نے ایسا جلوس نکالا تو ہم نے ایسا نکالنا ہے. کوئی دیکھا دیکھی عمل کرتا ہے تو وہ بھی حیثیت نہیں ہے. ایسے بھی ہیں جو محبت میں چلانا کرتے ہیں، بے شک نبی کی محبت نہیں کر رہے ہیں نا ہر ایک کام، لیکن وہ محبت کیا نبی کے دور میں اس طرح کی گئی؟ کیا میرا اور آپ کا اختیار ہے کہ ہم دین میں تبدیلی کریں، قرآن میں تبدیلی کریں؟ نہیں. تو اسی طریقے سے آج اللہ معاف فرمائے، آپ یقین جانیں اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دیکھیں گے میں اور آپ اسی دنیا کا حصہ ہیں. آج جدت ترقی موبائل کے ذریعے پوری دنیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں، ہم جس کو چاہیں لگا کے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، بگڑ بھی سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کیک کاٹتے ہیں عیسائیوں کی طرح، جیسے وہ 25 دسمبر کو کاٹتے ہیں. لوگ قربانی کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ، جیسے میں مخالف ہوں دوسرے کے تو میں بہت ساری باتیں غلط بھی کر رہا ہوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ معاشرے میں دوسرے مسلک کے لیے بہت ساری باتیں، ایک دوسرے کے مسلک کے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں جو حقیقت میں مبنی نہیں ہوتا. لیکن یہ وہ باتیں جو سرعام دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ اور لوگ اس میں نمازیں پڑھتے ہیں. اس نماز کو شکرانے کے نام دیے تھے پچھلے سال. آپ یقین جانیں 5-10 سال انتظار کریں، یہ عید کا نام ہو جائے گا. قربانی ہوتی ہے، نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ، روڈوں پر نکلنا ہے نبی کی محبت میں. لیکن میرے بھائیوں دوستوں، اس کے بارے میں بس آخری بات کر کے اپنے موضوع ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں، سمجھے بڑی گہرائی کی آیت ہے. میرے والد صاحب اکثر ہی ہر جمعے میں آیت پڑھا کرتے تھے. سورہ کہف میں آخری رکوع کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ان کی ساری کوششیں رائگاں چلی گئی، کوشش کرتے ہیں رائگاں چلی گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی میں کوشش کرتے ہیں وہ رائگاں ہو گئی. جیسے مثال اللہ نے ایک الگ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال جو یہ لوگ ہیں جو نبی کے طریقے پہ نہیں عمل کرتے، ان کی مثال اس عورت کی طرح ہے جو سوت کاٹتی ہے، کپڑے کو بناتی ہے، مطلب پورا کپڑا یا کپڑے پہ کڑھائی کرتی ہے، وہ پورا بنانے کے بعد وہ پھر دوبارہ ادھیڑ دے، وہ پھر بنائے، وہ پھر ادھیڑ دے. ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش رائگاں ہو جائے گی. کیوں ہوگی؟ اللہ آگے فرماتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ کوشش کرنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان لوگوں کے اعمال کو ترازو میں رکھیں گے نہیں. کیوں؟ کہ نبی کا طریقے پہ جب عمل نہیں ہوگا تو یہی حشر میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے ساتھ. تو اللہ سے دعائیں جو میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں نبی سے سچی صاف اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے بھائیو دوستو، اللہ اس کے رسول سے محبت کا واضح اور مضبوط ثبوت صرف یہی ہے کہ انسان فجر کی نماز کے لیے کوشاں ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش شروع کر دے. اگر وہ نہیں پڑھ سکتا اور نہیں پڑھ پا رہا تو اللہ کے لیے جس سے اٹھتا ہے اسی وقت نماز پڑھ لے. جب انسان فجر کی نماز کی عادت ڈالے گا، چاہے وہ لیٹ ہو تو وہ ٹائم پر بھی آئے گی. جب احساس ہوگا مجھے اور آپ کو، تو میرے بھائیو دوستو، کام پہ اگر ہم جاتے ہیں رات پوری جاگے ہوئے ہوں، 2 گھنٹے پہلے سو رہے ہیں، ہماری آنکھ کھل جائے گی. یہی اللہ کا گھر ہے، بلاتا ہے، اور میں اور آپ غافل کیوں ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ اور احساس نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.